تمام ایکشنز کو پرفارم کرنے کے بعد جب ہم نے مووی کو پلے کیا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مووی کی جو اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ یا سلو آ رہی ہے اور آپ اس کی پرفارمنس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جتنی زیادہ فریمز آپ یہاں پر سلیکٹ کریں گے میں نے یہاں پر تمام جو ایکشنز ہے اس کو 10 فریمز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. جتنی زیادہ فریمز ہوں گی اینیمیشن اتنی سلو ہوگی, جتنی کم فریمز ہوں گی اینیمیشن اتنی فاسٹ ہوگی. اب اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رولر پہ کلک کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ فریمز کم ہو جائے. جب فریمز کم ہوگی تو ہمیں ڈیفینیٹلی آبجیکٹ تیز چلتا ہوا نظر آئے گا. تو فریمز کو کم کرنے کے لیے کی بورڈ سے میں بٹن پریس کروں گا, سمپل شفٹ F5 بٹن پریس کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 5 فریمز میں نے کم کر دی ہیں. نیکسٹ میں آگے کلک کر رہا ہوں اور اگین میں نے یہاں پر شفٹ F5 کو یوز کیا. اسی طرح سے میں آگے کلک کر رہا ہوں اور شفٹ F5 میں نے یوز کیا اور اسی طرح لاسٹ اینیمیشن شفٹ F5 کر کے بھی میں نے کم کر دیا. فائنلی اب میں اینیمیشن کو پلے کرتا ہوں کنٹرول انٹر کر کے. آپ دیکھیں اینیمیشن جو ہے وہ فاسٹ ہو گئی ہے. اینیمیشن فاسٹ ہونے کا ریزن یہ ہے کیونکہ اس میں فریمز کی جو تعداد ہے وہ ہم نے کم کر دی ہے اور ہر ایک کے درمیان سمپل صرف 5 فریمز رکھی ہے. اگر میں انہی فریمز کی کوانٹٹی کو بڑھا دیتا ہوں, سمپل F5 بٹن دبا رہے ہیں. اگر فریمز کم کرنی ہے تو میں نے بتایا شفٹ F5, فریمز بڑھانی ہے تو سمپل F5 بٹن دبا دیں. اور اب کی بار میں ڈسٹینس دے دیتا ہوں 15 فریمز کا, یعنی ہر ایک اینیمیشن یعنی سرکل جو ہے وہ ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک یا ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن تک جائے گا تو اس کو 15 فریمز جو ہے وہ ضرورت ہوگی. دین فائنلی ہم کنٹرول انٹر کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اینیمیشن ہماری کافی سلو ہو چکی ہے اور سرکل ایک کارنر سے دوسرے کارنر جو ہے وہ بڑا اسموتھلی اور بڑے آرام سے جو ہے وہ موو کر رہا ہے. اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر سرکل کی جو تعداد فریمز کی جو تعداد ہے وہ ہم نے کافی بڑھا دی ہے. تو ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ جب آپ فریمز کو بڑھاتے ہیں تو اینیمیشن آپ کی سلو ہو جاتی ہے اور فریمز کم ہوتی ہے تو اینیمیشن آپ کی فاسٹ ہو جاتی ہے. فی الوقت میں اس کو دوبارہ 10 فریمز کے اندر لے آتا ہوں تاکہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ سنا ہو اور مووی بھی بلا وجہ میں بہت زیادہ بڑی نہ جائے. اوکے, نیکسٹ ہم کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب مجھے یہ کرنا ہے کہ اپنے سرکل کا جو کلر ہے وہ مجھے چینج کرنا ہے. اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا کلر گرین ہے اور نیکسٹ پوزیشن پہ میں چاہ رہا ہوں اس کا کلر چینج ہو جائے. جب آپ آبجیکٹ کو ایک گرافک میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو اس کے کلر کو چینج کرنے کا جو طریقہ ہوگا یعنی آپ سمپل سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر جا کر کلر چینج کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اب یہ کمپلیٹ آبجیکٹ بن گیا ہے. تو اس میں کلر چینج کرنا ہو تو کیا کریں, ہم اس سرکل کے اوپر ڈبل کلک کریں گے. ڈبل کلک کرنے سے اب ہمارے پاس سرکل کی ڈیپتھ یعنی اس کی پراپرٹی ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے. اور دین یہاں پر پھر ہم اس کے کلرز کو چوز کرتے ہیں, فل کلر, اور اپنی مرضی کے کلرز ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اس طرح سے سرکل کا کلر چینج ہو گیا. ہم اس وقت سرکل کی پراپرٹی میں موجود ہیں. ہم دوبارہ اپنے سین پر آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سرکل کے جو کلر ہے اب وہ چینج ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم اپنے شیپ کے کلر کو بعد میں بھی اگر چینج کرنا چاہیں یعنی اس کے کلر کو اگر چینج کرنا چاہیں تو وہ آپ آسانی سے اس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں. نیکسٹ کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب سرکل چاروں کارنرز پہ گھوم کر واپس اپنی پوزیشن پر آ جائے تو یہ پیج کے سینٹر میں آ جائے, بڑا ہو جائے اور غائب ہو جائے. تو ایسا کرنے کے لیے اب میں فریم 50 پر کلک کر رہا ہوں اور کی بورڈ سے F6 بٹن پریس کر رہا ہوں اور سرکل کو پیج کے سینٹر پہ کر دیتا ہوں. پیج کے سینٹر میں اگر آپ کو لگ رہا ہے, ڈاؤٹ ہے کہ یہ ٹھیک سے سینٹر لائن نہیں ہوا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول X کٹ, کنٹرول V پیسٹ.
یہ ایگزیکٹلی سینٹر پوزیشن ہوتی ہے اور کمپیوٹر اس کو خود ہی الائن کرتا ہے آپ کے پیج پر. تو میں نے اسے پیج کے سینٹر میں رکھا. دین فریم 60 پر جاتے ہیں, کی بورڈ سے F6 بٹن پریس کرتے ہیں اور اس کی سائز کو اب کی بار مجھے بڑا کرنا ہے. تو سائز کو بڑا کرنے کا شارٹ کٹ طریقہ ہے Q, اور اس کا جو پراپر ٹول ہے وہ یہ ٹرانسفارم, فری ٹرانسفارم ٹول, جس کی شارٹ کٹ Q ہے, یہ اس کا ٹول ہے. ہم اس ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے اپنے سرکل کی سائز کو بڑا کر دیتے ہیں. سرکل کو بڑا کرنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سرکل غائب بھی ہو جائے. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں تک کام ہمارا ٹھیک ہوا ہے. کریٹ موشن کر لیتے ہیں, آلرائٹ, اور پلے کر کے دیکھتے ہیں. سمپل کی بورڈ سے انٹر بٹن پریس کیا, سرکل چاروں کارنر پہ گھوم رہا ہے, سینٹر آ رہا ہے اور بڑا بھی ہو رہا ہے. یہاں تک ہمارا کام بالکل ٹھیک ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکل لاسٹ میں جو ہے وہ غائب ہو جائے. تو غائب کرنے کے لیے ہم پراپرٹیز میں جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس باٹم میں ایک پینل اویلیبل ہے پراپرٹیز کا. ہم پراپرٹی اوپن کرتے ہیں. پراپرٹی میں آنے کے بعد اس وقت میرا سلیکشن جو ہے وہ ٹائم لائن ہے, اس لیے پراپرٹی کا جو لے آؤٹ ہے یا جو پراپرٹی میں چیزیں آ رہی ہیں وہ ڈفرنٹ آ رہی ہیں, وہ پیج سے ریلیٹ آ رہی ہیں. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ پہلے سرکل پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی ہم سرکل پہ کلک کریں گے آٹومیٹکلی نیچے پراپرٹیز جو ہے وہ اس کی چینج ہو جائے گی. اور ہمیں کرنا یہ ہے کہ پراپرٹی میں کلر میں جہاں نن آ رہا ہے یہاں سے ہمیں الفا کو چوز کرنا ہے. الفا جسٹ لائک اس کی اس کا ڈسپلے اماؤنٹ ہے, وہ کتنا نظر آئے گا اور کتنا ہائٹ ہوگا. تو ہم اس کی اماؤنٹ کو یہاں سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. 100% رکھیں گے تو وہ فل نظر آ رہا ہے, اور جیسے جیسے ہم اس کی اماؤنٹ کو کم کر رہے ہیں آٹومیٹکلی وہ ڈل ہوتا اور غائب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو چونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ بالکل لاسٹ فریم پہ میرا سرکل جو ہے وہ غائب ہو جائے, تو اس لیے میں نے الفا کو 0 کر دیا. ایسا کرنے کے بعد میں اس کو منیمائز کر دیتا ہوں اور اب میں سمپل انٹر بٹن پریس کر کے دیکھتا ہوں. سرکل چاروں کارنرز پہ موو کر رہا ہے, سینٹر ہو رہا ہے اور بڑا ہو کے غائب ہو رہا ہے. اس مووی کو ہم کنٹرول انٹر کر کے پلے کر رہے ہیں اور یہ بالکل پرفیکٹلی کام کر رہی ہے جس طرح سے ہم چاہتے تھے.